میں ابھی کرناٹک میں رمضان میں گیا تھا، مجھے کچھ لوگوں نے بتایا کہ مولانا آج اہل حدیث کہنے والے لوگ اور باقاعدہ جو بڑے پڑھے لکھے اور دیندار قسم کے لوگ ہیں، ان کے گھروں میں بھی اینیورسری منائی جا رہی ہے، ان کے گھروں میں بھی برتھ ڈے منایا جا رہا ہے، ان کے بچوں کی پیدائش پر بھی کیک کاٹا جا رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یاد رکھو یہ سارے چونچلے بازیاں یہ یہود و نصارہ کے ہیں، اور اللہ کے نبی نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی نقل کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے۔ بچوں کو کیک کھلانا ہے، آپ کبھی بھی کھلا سکتے ہیں، کیک کھانا جائز ہے، کیک کھلانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، مگر یہ برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنا، معاف کرنا، یہ ہمارا کلچر نہیں ہے۔ بیوی سے محبت ہے، بیوی کو آپ روزانہ ریسٹورنٹ میں لے کے جائیے، کوئی حرج کی بات نہیں اگر اللہ نے آپ کو نوازا ہے، لیکن سال میں ایک شادی کی تاریخ کے دن بیوی کو لے کے جانا اور کہ صاحب آج ہماری اینیورسری ہے، شادی کی سالگرہ ہے، یہ کلچر اسلام کا نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، لوگ ہر سال برتھ ڈے مناتے ہیں، اینیورسری مناتے ہیں، نیا سال مناتے ہیں، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے جب آپ کی زندگی میں آپ کی ڈیٹ آف برتھ آئے، آپ کی پیدائش کا دن آئے، تو کیک کھانے اور کاٹنے کا دن نہیں ہے، وہ جشن منانے کا دن نہیں، وہ برتھ ڈے منانے کا دن نہیں، وہ سوچنے کا دن ہے اے اللہ میں اپنی موت سے ایک قدم اور قریب آ گیا، میں اپنی زندگی کی کتاب میں سے، میرے زندگی کی کتاب میں سے ایک پیج اور نکل گیا، میں قبر سے ایک قدم اور قریب آ گیا۔ وہ تو اپنے آپ کو جانچنے اور پرکھنے کا دن ہے، اپنے آپ کو ایویلویٹ کرنے کا دن ہے، اپنے آپ کی پریچھا لینے کا دن ہے، اور ہم اور آپ اس دن کیک کاٹتے اور جنم دن مناتے ہیں۔ عبدالغفار سلفی کے بیانات سننے کے لیے مولانا کے اس آفیشل چینل کو سبسکرائب کریں۔ معاشرے میں آج ہم کہاں کھڑے ہیں میرے پیارے ساتھی؟ مجھے بہت افسوس ہوتا ہے جب ہم اپنے معاشرے میں ان لوگوں کو جو مسلمان ہیں، اسلام کا نام ان کے ساتھ لگا، اسلام کا لیبل ان کے ساتھ لگا ہے، جب ان کے ذریعے ہم ایسی حرکتیں دیکھتے ہیں، ایسے اعمال دیکھتے ہیں جو در حقیقت اسلام کا جنازہ نکالنے والے اعمال ہے، تو بہت تکلیف اور درد ہوتا ہے میرے پیارے ساتھ۔ رمضان کا ایک مہینہ عبادت کرنے کے بعد ہمارا نوجوان جب آپ کو برائی اور بے حیائی کے اڈوں پر نظر آتا ہے، ہماری نوجوان لڑکیاں بدکاری اور بے حیائی کے کام کرتے ہوئے نظر آتی ہیں، اور کل تک تو بڑے بڑے شہروں کا معاملہ تھا، کلکتہ اور دلی اور ممبئی اور بنگلور جیسے شہروں کی بات تھی، اب تو بھاگلپور کا علاقہ ہو، پاکڑ کا علاقہ ہو، برہروا کا علاقہ ہو، فرکا کا علاقہ ہو، چھوٹے چھوٹے قصبوں اور ٹاؤن سے بھی ہم اس طریقے کے مناظر دیکھتے ہیں کہ مسلمان لڑکی ہے اور کسی کے ساتھ بائک پر جا رہی ہے، کسی کے ساتھ پارک میں تماشے کر رہی ہے، کسی کے ساتھ اسٹیشن پر بیٹھ کر کے اس سے سٹ کر کے باتیں کر رہی ہے، اور اس بات کا بھی کوئی عطا پتہ نہیں، اس بات کی بھی کوئی گارنٹی نہیں کہ جس لڑکے کے ساتھ وہ بیٹھی ہے وہ لڑکا مسلمان بھی ہے یا نہیں۔ کتنی بار ایسا منظر دیکھنے کو ملتا ہے، برقع پہنی ہوئی لڑکی اور دستانے پہن کر کے گھر سے نکلی، اتنے بڑے پردے باز گھر کی ہے، اتنے دیندار گھر کی ہے کہ سر سے پیر تک نقاب بھی پہن کر کے نکلی ہے اور ہاتھوں میں دستانے بھی پہن کر کے نکلی ہے، اور جس لڑکے کے ساتھ وہ گلچھرے اڑاتے نظر آ رہی ہے، لڑکے کے ہاتھ کے کڑے اور لڑکے کے ہاتھ کا کلاوا یہ بتا رہا ہے وہ لڑکا غیر مسلم ہے۔ سماج کہاں جا رہا ہے میرے پیارے ساتھی؟ یہ سوسائٹی کہاں جا رہی ہے؟ کون سا ایسا گاؤں ہے مسلمانوں کا جہاں شراب نہیں پی جا رہی ہے؟ ایسے ایسے کیس ہمارے سامنے آ رہے ہیں کہ آنکھیں دنگ ہو جاتی ہیں، حیرانی ہوتی ہے کہ کہاں جا رہے ہیں ہم اور آپ۔ مولانا صاحب شادی ہوئی ہے فلاں لڑکا لڑکی کی، 3 ہی مہینے کے بعد بچہ پیدا ہو گیا، کیا کیا جائے؟ کہاں جا رہا ہے ہمارا سماج؟ بے حیائی، زناکاری، شراب نوشی، اس کے بعد اگر ہمیں اور آپ کو یہ شکوہ ہے کہ اسرائیل ہم پر بم برسا رہا ہے اور دھماکے سے زمین سے لوگ ہواؤں میں اچھل رہے ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچوں کی کٹی ہوئی لاشیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں،
تو مجھے کہنے دیجئے میرے پیارے ساتھیوں، اللہ ہم سے بہت ناراض ہے، اور اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو اس کی ناراضگی بہت ساری شکلوں میں ہمارے سامنے نظر آتی ہے۔ کبھی ظالم بادشاہ آپ کے اوپر مسلط کر دیا جائے گا، کبھی مہنگائی اور اقتصادی پریشانیاں آپ کے اوپر لاد دی جائیں گی، کبھی ایسے حالات آ جائیں گے، سوکھا پڑ جائے گا، قحط سالی آ جائے گی، بارش کے لیے ایک ایک قطرے کے لیے ترسیں گے انسان، اور کبھی ایسے حالات آ جائیں گے، قتل عام ہوگا، اور ایک طرف سے پوری پوری بستیوں کو مٹا دیا جائے گا، کاٹ دیا جائے گا۔ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا۔ اے نبی آپ اعلان کر دیجئے، بتا دیجئے، اللہ تعالیٰ 3 طریقوں سے تمہارے اوپر اپنا عذاب نازل کر سکتا ہے۔ کبھی آسمان سے عذاب آئے گا، بجلی کی شکل میں، بارش کی شکل میں، کبھی زمین کے نیچے سے عذاب آئے گا زلزلے کی شکل میں، بھوکمپ کی شکل میں، اور کبھی اللہ تعالیٰ او یلبسکم شیعا، تمہیں آپس میں گتھم گتھا کر دے گا، لڑا دے گا، تمہارے بیچ میں آپس میں اختلاف پیدا کر دے گا، تم ایک دوسرے کو مرنے مارنے پر آمادہ ہو جاؤ گے۔ اللہ کا عذاب کسی بھی شکل میں آ سکتا ہے، لیکن ہاں اللہ کا عذاب بلا وجہ نہیں آتا، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، آپ کا رب اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ، میرے بندو اگر تم ایمان والے بن جاؤ، تم اللہ کا شکریہ ادا کرنے والے بن جاؤ، تم فرما بردار بن جاؤ، تو اللہ کو کیا پڑی ہے، اللہ تم پر اپنا عذاب کیوں نازل کرے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ تو تمہاری چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بڑا بڑا ثواب دینے والا ہے، اللہ تو تمہارے دلوں کا حال جاننے والا ہے، اللہ تم پر بلا وجہ اپنا عذاب نازل نہیں کرے گا۔ اللہ کا تو وعدہ ہے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، یہ بستی والے، یہ گاؤں والے، یہ علاقے والے، یہ شہر والے اگر یہ متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں، اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں، اللہ کا وعدہ ہے اللہ آسمان کی برکتوں کے دروازے ان کے اوپر کھول دے گا، اللہ زمین کی برکتوں کے دروازے ان کے اوپر کھول دے گا۔ آج ہندوستان کے حالات، اب تو کیا میں بیان کروں، کبھی کبھی میں سوچنے لگتا ہوں، یہ ہمارے یوٹیوبر بھائی بیچارے بیٹھے ہیں، ان کا کوئی بھروسہ نہیں، بات کچھ ہوگی شیرہ کچھ لگا دیں گے، اور نیوز چینل والے تو مسالہ کھوجتے ہیں یوٹیوب کے اوپر کہ کسی عالم کا کوئی ہمیں مسالہ ملے اور ہم اس کو نیوز چینل پہ چلائیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، بڑا نازک دور چل رہا ہے۔ جس ملک میں آپ نے 1000 سال حکومت کی ہے، اس ملک میں آج آپ اس لیول پر کیوں پہنچے ہیں، یہ غور کرنے کی بات ہے۔ کون سی ایسی صلاحیت تھی، کون سی ایسی طاقت تھی جو اللہ نے آپ کو نہیں دی، مگر ہم نے اپنی صلاحیتوں کا غلط استعمال کیا، اپنی طاقتوں کا مس یوز کیا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس ملک میں بہت کچھ دیا تھا، ہم چاہتے انقلاب پیدا ہو سکتا تھا اس ملک میں، مگر جب ہمیں حکومتیں ملی، طاقت ملی، ہمیں عہدے ملے، ہم نے ان کا غلط استعمال کیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں اپنا اتہاس پڑھنے کے بعد، اپنی تاریخ پڑھنے کے بعد کبھی کبھی افسوس ہوتا ہے کہ اس ملک میں ہم کیا کر سکتے تھے اور ہم نے کیا کیا ہے۔ یاد رکھو میرے پیارے ساتھی، انسان کو اللہ تعالیٰ جتنا بڑا مقام دیتا ہے اتنی بڑی رسپانسبلٹی اور ذمہ داری بھی دیتا ہے۔ دنیا کی اور قوموں سے وہ سوال نہیں ہوگا جو ہم سے اور آپ سے ہوگا۔ اللہ نے ہمیں محمد الرسول اللہ کا امتی بنایا ہے، اپنے آخری نبی کا امتی بنایا ہے۔ یہ بہت بڑا مقام ہے، یہ بہت بڑی پوزیشن ہے، اور اس پوزیشن کے ساتھ ہماری ذمہ داری بھی بہت زیادہ ہے۔
قرآن کہتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے مسلمانوں تم دنیا کی سب سے بہترین امت ہو، دا بیسٹ کمیونٹی آف دا ورلڈ، تم دنیا کے سرووتم سماج ہو، سب سے بہترین قوم ہو، سب سے بہترین امت ہو، اخرجت للناس، تمہیں نکالا گیا ہے انسانیت کے لیے، مانوتا کے لیے، لوگوں کو کچھ دینے کے لیے۔ تامرون بالمعروف، تم نیکیوں کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، تم برائیوں سے روکا کرتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہو۔ اللہ نے اس آیت کے اندر ہمارا مقام بھی بتا دیا، ہماری پوزیشن بھی بتا دی، اور اللہ نے ہماری ذمہ داری بھی بتا دی۔ اے مسلمان تو دنیا کی سب سے بہترین قوم ہے، مگر یہ مقام جو تجھے ملا ہے، یہ سمان جو تجھے ملا ہے، یہ آنر جو تجھے ملا ہے، اے مسلمان تجھے 3 کام کرنا پڑے گا۔ تامرون بالمعروف، تجھے نیکی کا حکم دینا پڑے گا، وتنہون عن المنکر، تجھے برائیوں سے روکنا پڑے گا، وتؤمنون باللہ، تجھے اللہ کے اوپر ایمان رکھنا ہوگا۔ جتنی بڑی ذمہ داری، جتنا بڑا مقام اتنی بڑی ذمہ داری۔ ہمارے پیارے نبی کو دیکھو میرے پیارے ساتھی، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہتے ہیں اقرا علی القرآن، اے عبداللہ مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ۔ وہ جم جانے والے نوجوانوں، وہ اپنی باڈی شاڈی پر غرور کرنے والے نوجوانوں، وہ اپنی پرسنالٹی پر غرور کرنے والے نوجوانوں، آؤ میں تم کو بتاؤں، عبداللہ بن مسعود کوئی باڈی بلڈر انسان نہیں، کوئی مضبوط کوئی توانا انسان نہیں، دبلے پتلے تھے، اتنے پتلے تھے، ایک مرتبہ پیڑ پہ چڑھ کے مسواک توڑ رہے تھے، پیلو کی مسواک، پتلی پتلی ان کی ٹانگیں ہوا میں لہرا رہی تھی۔ صحابہ کرام کو ہنسی آ گئی دیکھ کر کے، ہوا میں ان کے دونوں پیر جھول رہے تھے۔ نبی اکرم نے پوچھا کیوں ہنس رہے ہو؟ کہا کہ من دقت ساقیہ، اے اللہ کے نبی عبداللہ بن مسعود اتنے پتلے ہیں، پیڑ کے اوپر چڑھے ہیں، ہوا چل رہی ہے، ان کی ٹانگیں ہوا میں لہرا رہی، ہمیں دیکھ کر کے ہنسی آ رہی۔ آپ نے فرمایا لہما اشد علی المیزان من احد، اے میرے صحابہ عبداللہ بن مسعود کے پتلے پتلے پیر قیامت کے دن میزان عمل کے اوپر، جس ترازو پر لوگوں کے اعمال کو تولا جائے گا، اس ترازو پر یہ پتلی پتلی ٹانگیں احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزندار ہوں گی۔ اللہ کے آپ کا خوبصورت چہرہ نہیں دیکھا جائے گا میرے نوجوانوں، او میری پیاری بہنوں، اپنے میک اپ پر محنت کرنے والیوں، اپنے بالوں پر محنت کرنے والیوں، اپنے کپڑوں پر ہزاروں روپے خرچ کرنے والیوں، تمہارے کپڑے، تمہارا ڈریسنگ سینس، تمہارا میک اپ، تمہارا چہرہ، تمہاری خوبصورتی، تمہارے بدن کی جسامت اللہ تعالیٰ کیا معنی نہیں رکھتی؟ تمہارا تقوی کیسا ہے، تمہارا دین کیسا ہے، تمہارا عمل کیسا ہے، تمہارا ایمان کیسا، اللہ کیا تو یہ میٹر کرتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود دبلے پتلے انسان ہے، کوئی ہمارے نوجوانوں کے اندر جو ایک بھئی اسمارٹ ہونا چاہیے بندہ، ہینڈسم ہونا چاہیے، وہ سارا کرائٹیریا نہیں، دبلے پتلے، مگر اللہ قرآن پڑھتے ہیں تو اتنا پیارا قرآن پڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صحابہ سے کہتے ہیں جس کو قرآن بالکل تازہ تازہ سننا ہو، ایسا سننا ہو جیسے قرآن اتر رہا ہے، ویسا قرآن اگر کسی کو سننا ہو تو عبداللہ بن مسعود سے قرآن سن لے۔ آج کے دور میں بھی اللہ تعالیٰ حفاظت کرے، حرمین کے جو ائمہ ہیں اس میں سے ایک امام کی قرأت آج بھی جب سنو، اب تو وہ ریٹائر ہو گئے، اب امامت نہیں کراتے ہیں، مگر آج بھی یوٹیوب کے اوپر کوئی ویڈیو آ جائے، حرم کی مسجد ہو، خانے کعبہ سامنے ہو اور شیخ سعود الشریم قرآن پڑھ رہے ہوں، ایسا لگ رہا ہے کہ قرآن ابھی اتر رہا ہے ہمارے سامنے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، دل پر ڈائریکٹ وہ قرآن اثر کرتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اچھی آواز میں قرآن پڑھا جائے تو آج بھی اس کے اندر بڑی اپیل ہوتی ہے۔ نبی اکرم نے فرمایا عبداللہ مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ۔ کہا اللہ کے نبی میں آپ کو قرآن کیسے پڑھ کے سناؤں؟ وَعَلَيْكَ أُنزِلَ، یہ قرآن تو آپ ہی کے اوپر اترا ہے۔ کہا عبداللہ انی احب ان اسمعہ من غیری، آج میں دوسرے کے منہ سے قرآن سننا چاہتا ہوں۔
او مسلمانوں تمہارے نبی تو قرآن ان کے اوپر اترا تھا, وہ تو صاحب قرآن تھے, وہ تو قرآن کو ہمیشہ پڑھتے رہتے تھے, پڑھاتے رہتے تھے. وہ نبی قرآن کو سننے کی خواہش ظاہر کر رہے ہیں. اے نوجوان جا کر کے اپنے یوٹیوب کی ہسٹری جا کر کے چیک کر لینا, اپنے فیس بک کے ویڈیوز کی ہسٹری جا کر کے چیک کر لینا, تو نے کتنی مرتبہ قرآن کو سنا ہے. جاؤ, کوئی تقریر سننے کی ضرورت نہیں ہے, اپنے گریبانوں میں جھانک لو, اپنے یوٹیوب کی ہسٹری جا کے دیکھ لو تم نے پچھلے 24 گھنٹے میں کتنی بار اللہ کا قرآن سنا تھا. ہمیں قرآن سننے کی فرصت کہاں ہے؟ ہمیں بالی ووڈ کے گانے, فلمی گانے, میوزک, ان سب چیزوں میں مزہ آتا ہے, ہمیں قرآن سننے میں لذت نہیں آتی. نبی اکرم عبداللہ بن مسعود سے کہہ رہے, عبداللہ مجھے قرآن سناؤ, میں سننا چاہتا ہوں دوسرے کے منہ سے. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں فقرأت علیہ سورۃ النساء, میں نے اللہ کے نبی کے سامنے سورہ نساء پڑھنا شروع کیا. میں پڑھتا چلا گیا, اللہ کے نبی سنتے چلے گئے. جب پڑھتے پڑھتے میں سورہ نساء کی آیت نمبر 41 پر پہنچا, آیت نمبر 41 پر پہنچا, جس میں اللہ نے فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. اے میرے نبی, اس وقت آپ کا کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے, ہر امت میں سے اس کے رسول کو گواہ بنائیں گے, اور اے نبی ہم آپ کو تمام کے تمام نبیوں کے اوپر اور تمام کی تمام امتوں کے اوپر ہم آپ کو گواہ بنائیں گے. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں جب میں اس آیت کے اوپر پہنچا, مجھ سے پیارے رسول نے فرمایا اے عبداللہ حسبک الآن, اب بس کر دے, اب رک جا, اب تلاوت روک دے. کہتے میں نے نظریں اٹھا کے دیکھا فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ, جناب محمد رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے, اللہ کے نبی رو رہے تھے. وہ جو قیامت کے دن آپ کے کندھے پر جو ذمہ داری ڈالی جائے گی, اس ذمہ داری کا احساس آپ کو تھا, اس لیے اس ذمہ داری کو محسوس کر کے آپ رو رہے تھے. نبی تو ذمہ داری کو محسوس کر کے رو رہے ہیں, ہمیں اور آپ کو اپنی ذمہ داری کا احساس کب ہوگا؟ میرے بھائیوں, ہم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی چیز کا ذمہ دار ہے. بڑا بھائی چھوٹے بھائی کا ذمہ دار ہے, باپ اپنے اولاد کا ذمہ دار ہے, ماں اپنے گھر کی بچیوں کی ذمہ دار ہے, گھر کا مالک گھر کے لوگوں کا ذمہ دار ہے. ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس کب ہوگا؟ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیتا, جس بندے کے اوپر اللہ تعالیٰ کوئی ذمہ داری ڈالتا ہے, ثم یموت یوم یموت, پھر وہ انسان مر جاتا ہے, وہو غاش لرعیتہ, اور اپنی ذمہ داری کو وہ صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتا ہے, اپنی ذمہ داری کے ساتھ وہ فراڈ کرتا ہے, اپنی ذمہ داری کے ساتھ وہ دھوکہ کرتا ہے, الا حرم اللہ علیہ الجنہ, ایسے انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ جنت کو حرام کر دیتا ہے. او لوگو, تم نے باپ بن گئے, اگر باپ ہونے کا تم نے حق ادا نہ کیا, اپنے بچوں سے تم نے سوالات نہ کیے, اپنے بچوں کی تم نے دینی تربیت نہ کی, او میری پیاری ماؤں, اگر آپ نے اپنی جوان بیٹیوں کو پردے کے بارے میں نہیں روکا, ان کو غلط کاموں سے نہیں روکا, ان کی بے حیائی پر ان کو نہیں ٹوکا, تو کان کھول کر کے سن لو, یہ ذمہ داری آپ کے سر پر بہت بڑی مصیبت بننے والی ہے. نبی اکرم فرماتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ کوئی ذمہ داری دے دے اور وہ اپنی ذمہ داری کو ادا نہ کرے, تو وہ انسان جنت اس کے اوپر حرام ہو جائے گی. میں کبھی کبھی بولتا ہوں ہماری نوجوان لڑکیاں ایسے ہی تو بے پردہ نہیں ہو گئی, کہیں نہ کہیں تو ہماری رسی ڈھیلی پڑی ہے, کہیں نہ کہیں تو ہم نے چھوٹ دے کے رکھی ہے. ورنہ آج بھی کیا مجال ہے, اگر ماں با حیا ہو, ماں پاک دامن ہو, باپ نیک ہو, بیٹی کی کیا مجال ہے کہ وہ بے حیائی کرے. یہ انسٹاگرام پر مسلمان لڑکیوں کا کھلم کھلا بے حیائی کرنا, یہ فیس بک پر ننگے ننگے فوٹوز ڈالنا, یہ یوٹیوب پر چینل بنا بنا کر کے اپنی تصویریں اور ویڈیوز ڈالنا, یہ اس بات کی دلیل ہے ان لڑکیوں کے گھر میں غیرت نہیں ہے. وہ غیرت نام کی جو چیز تھی وہ ہمارے گھروں سے نکل چکی ہے. میرے پیارے ساتھی, جب کسی قوم کی غیرت مر جائے تو اس قوم کی لڑکیاں اور عورتیں بے پردہ اور بے حیا ہوتی ہیں, اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہے. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں
سلاست لا ينظر اللہ عز وجل الیہم یوم القیامہ، 3 لوگ ایسے ہیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ تو دیکھے گا، ولا یکلمہم، نہ تو ان سے بات کرے گا، ولا یزکیہم، نہ ان کو گناہوں سے پاک و صاف کرے گا۔ اتنے بد نصیب لوگ ہوں گے، اللہ تعالیٰ بات بھی نہیں کرے گا، دیکھے گا بھی نہیں، اللہ تعالیٰ ان کو گناہوں سے پاک اور صاف بھی نہیں کرے گا۔ نمبر 1، العاق لوالدیہ، اپنے ماں باپ کو ستانے والا، اپنے ماں باپ کی آنکھوں میں آنسو لانے والا، اپنے ماں باپ سے رشتہ توڑنے والا، اپنے ماں باپ کو دکھ دینے والا۔ والمرأۃ المترجلہ، اور نمبر 2 وہ عورت جو مردوں کی کاپی کرنے والی، جو مردوں کی چال ڈھال اپنانے والی، مردوں کے جیسا کپڑا پہننے والی، مردوں کے جیسا بال رکھنے والی ہو۔ نمبر 3 والدیوس، اور وہ بے غیرت انسان، وہ دیوس انسان جس کے گھر میں بے حیائی کا کام ہوتا ہو اور اس کو کوئی فرق نہ پڑتا ہو۔ کبھی آپ نے غور کیا، عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے بغیر باپ کے، ماں کا نام مریم، باپ کوئی نہیں، اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا۔ اور مریم کون؟ عمران کی بیٹی مریم۔ جب مریم کی ماں پریگننٹ تھی، انہوں نے کہا تھا کہ اے اللہ، میں منت مانتی ہوں، میں نذر مانتی ہوں، میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں تیری راہ میں وقف کر دوں گی۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنانے کا سپنا تو بہت عورتوں نے سجویا ہوگا، اپنے بچوں کو انجینئر بنانے کا سپنا تو بہت ماؤں نے دیکھا ہوگا، اپنے بچے کو بڑا بزنس مین بنانے کا سپنا تو بہت ماؤں نے دیکھا ہوگا، مگر مریم کی ماں ابھی بچہ پیٹ میں ہے، کیا تمنا کرتی ہیں؟ رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، اے اللہ میں نذر مانتی ہوں کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے تیری راہ میں وقف کر دوں گی، تیرے دین میں لگا دوں گی۔ کاش ایسی مائیں آ جائیں، نسلیں بدل جائیں گی میرے پیارے ساتھی۔ آج وہ مائیں نہیں ہیں سماج میں جو اپنے بچوں کو دین کے لیے قربان کرنا چاہیں، جو اپنے بچوں کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا چاہیں۔ جب بیٹی پیدا ہو گئی، قالت رب انی وضعتها انثى، کہا اللہ میں تو بیٹا مانگ رہی تھی، مجھ کو بیٹی پیدا ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اے مریم کی ماں اگر بیٹا ہو بھی جاتا تو اس بیٹی کے جیسا نہ ہوتا، تیری بیٹی کا مقام بہت اونچا ہونے والا ہے۔ اے مریم کی ماں، ہم تیری بیٹی کو بہت اونچا مقام دینے والے ہیں، بہت اونچا درجہ دینے والے ہیں۔ یہ وہ مریم ہے، چھوٹی سی تھیں، ان کی پرورش ان کے خالو کیا کرتے تھے، اور خالو کہاں رہتے تھے؟ محراب میں رہتے تھے، مسجد میں رہتے تھے۔ او لوگو، زکریا علیہ السلام، قرآن میں جہاں بھی زکریا علیہ السلام کا نام آیا ہے کبھی غور کرنا، زکریا کے نام کے ساتھ مسجد ضرور آیا ہے، محراب ضرور آیا ہے۔ اتنے اللہ والے تھے، اتنے نیک تھے، اتنے دیندار تھے کہ قرآن جب بھی زکریا کا نام لیتا ہے تو ساتھ میں محراب کا ذکر کرتا ہے۔ گویا زکریا مسجد کے ساتھ اتنا ان کا تعلق تھا، اتنا مضبوط رشتہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے نام کے ساتھ مسجد کو جوڑ دیا۔ او لوگو، زکریا ہماری طرح ایک مہینے کے نمازی نہیں تھے، رمضانی مسلمان نہیں تھے، ربانی مسلمان تھے۔ ہم تو ایک مہینے کے لیے مسجد سے جڑے اور رمضان ختم نماز ختم، رمضان ختم مسجد سے ہمارا تعلق ختم۔ زکریا علیہ السلام مسجد میں رہتے تھے، محراب میں رہتے تھے۔ چھوٹی سی بچی تھی مریم، مریم کو پالتے ہیں، مریم کی پرورش کرتے ہیں۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، جب زکریا باہر سے آتے ہیں کیا دیکھتے ہیں کہ مریم کے پاس بغیر موسم کا پھل رکھا ہوا ہے، آم کا موسم نہیں آم رکھا ہوا ہے، امرود کا موسم نہیں امرود رکھا ہے، سیب کا موسم نہیں سیب رکھا ہے۔ قالا یا مریم انا لکی ھذا، پوچھا ہے مریم یہ پھل تیرے پاس کہاں سے آیا؟ او لوگو، کاش یہ سوال آپ نے اپنی جوان بیٹی سے بھی پوچھا ہوتا، بیٹی تیرے پاس یہ آئی فون کہاں سے آیا؟ میں نے تو نہیں دلایا۔ بیٹی تیرے پاس یہ قیمتی بیگ کہاں سے آیا؟ میں نے تو نہیں دلایا۔ بیٹی تیرے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ میں
نے تو نہیں دلائے, تیرے موبائل میں ریچارج تو میں نے نہیں کرایا, تو نے کہاں سے کرایا؟ کاش ہم بھی مریم کی طرح تربیت کرنے والے بنتے. مریم سوال کرتے ہیں اپنی بھانجی سے, اپنی سالی کی بیٹی سے, اے مریم یہ پھل تیرے پاس کہاں سے آیا؟ قالت هو من عند اللہ. مریم کہتی ہیں اللہ کی طرف سے آیا, اللہ کی طرف سے آیا. اہل حدیثوں کے بارے میں لوگ کہتے ہیں صاحب یہ کرامت کو نہیں مانتے. آؤ ذرا کرامت ہم تمہیں دکھاتے, قرآن سے کرامت دکھاتے. ہم کرامتوں کو مانتے, ہم قصوں کہانیوں کو نہیں مانتے. الٹی سیدھی جو من میں آئے کتابوں میں لکھ دو اور کہو کہ صاحب یہ بزرگوں کی کرامت ہے, ہم ایسی کرامتوں کو نہیں مانتے. جو آتھینٹک سورس سے ثابت ہے, مریم کی کرامت قرآن سے ثابت ہے, ہم مانتے ہیں. بے موسم کا پھل آ رہا ہے مریم کے پاس. جب زکریا علیہ السلام نے دیکھا بے موسم کا پھل اس کے پاس آ رہا ہے, زکریا کے دل میں خیال آیا, ہنالک دعا زکریا ربہ قال. حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے دعا کرتے ہیں, اے اللہ رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. زکریا علیہ السلام دعا کرتے ہیں اللہ تو مجھ کو بھی نیک بیٹا دے دے, مجھ کو بھی پاکیزہ اولاد دے دے. اے اللہ اگر تو مریم کو بے موسم کا پھل دے سکتا ہے تو مجھ کو تو بغیر وقت کے بڑھاپے میں تو مجھ کو اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ یہ مریم ہے. جب مریم کے پاس فرشتہ آتا ہے اور آ کر کے کہتا ہے کہ اے مریم تجھے بیٹا ہونے والا ہے, مریم تو پریشان ہو جاتی ہیں, مجھے بیٹا ہوگا؟ کہا کہ ہاں تمہیں ہوگا. کہا ارے میری تو شادی نہیں ہوئی, مجھے کسی نے ٹچ نہیں کیا, مجھے کہاں سے بیٹا ہوگا؟ کہا کہ اللہ کا حکم ہے تجھے بیٹا ہوگا. جب مریم علیہ السلام جب ان کو حمل کا ٹائم آیا, بچے کی پیدائش کا ٹائم آیا, فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا. قرآن کہتا ہے کہ جو لیبر پین تھا, جو بچے کی پیدائش کے ٹائم کا جو درد ہوتا ہے, اس درد نے بے چین کر دیا. اور مریم ایک کھجور کے پیڑ کے پاس پہنچتی ہیں اور کہتی ہیں یا لیتنی مِتُّ قبل ہذا, اے کاش کی آج کے پہلے میں مر گئی ہوتی. وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا, میرا نام کوئی جاننے والا نہ ہوتا. ہو لوگو, ایک پاک دامن عورت کے لیے بہت بڑا دھبا ہے, اس کے کردار پہ کوئی دھبا لگا دے, اس کے کیریکٹر پر کوئی دھبا لگا دے, اس کے اوپر کوئی جھوٹا الزام لگا دے, اس سے بڑھ کے ایک پاک دامن عورت کے لیے کوئی الزام نہیں ہو سکتا. کہا کہ اللہ کاش میں مر گئی ہوتی, میرا نام کوئی جاننے والا نہ ہوتا. بچہ پیدا ہوا, عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے. ذرا غور سے سننا کہ دعا والو, حضرت مریم بچے کو گود میں لے کے آتی ہیں, اپنی قوم کے پاس پہنچتی ہیں. قوم کے لوگ سوال کرتے ہیں یا مریم انا لکی ھذا, اے مریم. قوم کے لوگ کہتے ہیں یا مریم لقد جیت شیئا فریا, اے مریم تو نے بہت غلط کام کیا ہے. یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا, اے ہارون کی بہن. مریم کے کوئی بھائی تھے جن کا نام ہارون تھا. کہا کہ اے ہارون کی بہن, تیرا باپ بھی نیک انسان تھا, تیری ماں بھی بد چلن نہیں تھی, تو نے یہ گندا کام کیسے کر دیا؟ علماء نے لکھا اس آیت کی تفسیر میں مریم کا بھائی بھی نیک, مریم کا باپ بھی نیک, مریم کی ماں بھی نیک. مریم بچہ لے کر کے آئی تو قوم کے لوگ کہتے ہیں یہ بچہ کہاں سے آیا؟ پتہ یہ چلا اگر کسی لڑکی کا بھائی نیک ہو, لڑکی کا باپ نیک ہو, لڑکی کی ماں نیک ہو, اگر یہ تین رشتے اچھے ہوں تو لڑکی کا بھٹکنا اور لڑکی کے قدم کا بہکنا بہت مشکل ہے. لڑکی تبھی بہکتی ہے, لڑکی کے قدم تبھی بھٹکتے ہیں جب ان تین رشتوں میں سے کوئی ایک رشتہ گڑبڑ ہو. اگر لڑکی کی ماں صحیح ہے, لڑکی کا باپ صحیح ہے اور لڑکی کا بھائی صحیح ہے تو ایسی لڑکیوں کے بھٹکنے اور بگڑنے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں. میرے عزیزو, سماج آج کہاں جا رہا ہے, ذرا اس پر غور کرو. میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی تھی, قرآن کے دوسرے پارے کی آیت, اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک حکم بھی دیا ہے اور سچ پوچھو تو ہم سے اللہ نے ایک سوال بھی کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ, پورے کے پورے مسلمان بنو.
ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے راستے پر نہ چلو، انہ لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اللہ یہ کیوں کہہ رہا ہے اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ؟ یہ کہہ کر کے اللہ تعالی ہم سے اور آپ سے سوال کر رہا ہے کہ اے میرے بندو ذرا اپنے گریبانوں میں جھانکو اور بتاؤ کہ کیا تم پورے کے پورے مسلمان ہو؟ او کہ دعا والو، مسجد میں جاتے ہو تو پوری کوشش ہوتی ہے کہ نماز رسول کے طریقے پر پڑھی جائے۔ مولوی صاحب نبی اکرم جب نماز پڑھتے تھے کہاں ہاتھ باندھتے تھے؟ پوچھتے ہو مسئلہ؟ نبی اکرم جب رکوع کرتے تھے کیسے رکوع کرتے تھے؟ سجدہ کرتے تھے تو زمین پر کیسے ہاتھ رکھتے تھے، ماتھا رکھتے تھے؟ ایک ایک طریقہ تم نماز کا پوچھتے ہو، اور نماز پڑھنے کے بعد جب تم مسجد کے باہر آتے ہو، اے مسلمان جب تو شادی کرتا ہے وہاں تو دین کیوں بھول جاتا ہے؟ اے مسلمان جب تو کاروبار کرتا ہے وہاں تو کیوں دین کو بھول جاتا ہے؟ اے مسلمان تیرے اخلاق میں دینداری کہاں ہے؟ تیرے معاملات میں دینداری کہاں ہے؟ تیرے کاروبار میں دینداری کہاں ہے؟ تیرے بچوں کی تربیت میں دینداری کہاں ہے؟ تیری عورت کے اخلاق میں دینداری کہاں ہے؟ اے مسلمان ساری دینداری تیری مسجد کے اندر کیوں ہے؟ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ کل ایک بنارس میں ایک نکاح پڑھانے میں گیا۔ اب نکاح بڑے لوگ تھے صاحب، مجھ سے کہا مولوی صاحب آئیے نکاح پڑھا دیجئے۔ ادھر لڑکیاں عورتیں بیٹھی ہیں، بیچ میں پردہ لگا ہے، ادھر مرد حضرات تھے، لڑکا بھی بیٹھا تھا۔ اب جب نکاح ہونے لگا، لڑکی سے جب اجازت لی جانے لگی تو جو کیمرہ مین وہاں پہ ریکارڈنگ کر رہا تھا وہ گھر والوں سے پوچھ رہا ہے کہ اچھا اندر جا کے میں ویڈیو لے لوں؟ تو گھر والے فٹ سے کہتے ہیں ہاں جاؤ لے لو۔ کیمرہ مین ایک اجنبی انسان، ایک ان نون پرسن آپ کے گھر کی عورتوں کا ویڈیو بنانے کے لیے آپ سے اجازت مانگ رہا ہے، اور آپ بڑے دیندار بھی ہیں اور آپ فٹ سے اجازت دے دیتے ہیں۔ کہاں چلی گئی ہماری غیرت؟ کہاں چلی گئی ہماری شرم و حیا؟ کیا صرف پانچوں ٹائم کی نماز پڑھ لینا اور سینے پر ہاتھ باندھ لینا اور رفع الیدین کر لینا، کیا یہی ہے نبی کے طریقے پر چلنا؟ نہیں میرے پیارے ساتھیوں، اگر رسول کی اتباع کرتے ہو، اگر قرآن و حدیث پر چلتے ہو تو زندگی کے تمام شعبوں میں مکمل اسلام پر چلنے والے بنو۔ قرآن ہمیں یہی حکم دے رہا ہے، ادخلوا فی السلم کافہ، اے اسلام، اے مسلمانوں تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اپنی من مرضی کے مسلمان نہ بنو۔ ایسا نہ ہو کہ دین کا جو حصہ تمہیں آسان لگے اس کے اوپر تم عمل کر لو اور دین کا جو حصہ مشکل لگے اس کو چھوڑ دو۔ اگر ایسا کرتے ہو تو یاد رکھو یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ قرآن کہتا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من یفعل ذلك منکم الا خزی فی الحیات الدنیا۔ اے یہودیو تم اللہ کی کتاب کے ایک حصے پر ایمان رکھتے ہو اور ایک حصے کا انکار کرتے ہو۔ اے یہودیو کان کھول کر کے سن لو، اگر ایسا کرو گے تو دنیا میں ذلیل ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ملے گا۔ تو جو اپرادھ جو کرائم یہودیوں نے کیا وہی کرائم ہم کریں گے تو سزا ہمیں کیوں نہیں ملے گی؟ اللہ تعالیٰ کیا ڈبل اسٹینڈرڈ نہیں ہے میرے پیارے ساتھیو؟ اللہ کیا ڈبل معیار نہیں ہے؟ آج کتنے مسلمان ہیں ان کی زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ ان سے پوچھو بھائی کیا ہے زندگی میں؟ بچوں کی شادی کرنا ہے، لڑکے کو نوکری دلانا ہے، لڑکی کی شادی کرنا ہے، گھر بنانا ہے، مکان بنانا ہے، بس یہی زندگی کا مقصد ہے۔ دنیا سے شروع دنیا پر ختم۔ ارے اس دنیا کے بعد بھی کوئی زندگی ہے؟ 50 سال، 60 سال، 70 سال، 100 سال، جتنے دن دنیا میں رہنا ہے اس کے بعد بھی ایک زندگی ہے، اور وہ جو زندگی ہے آخرت کی زندگی وہ پرماننٹ ہے میرے پیارے ساتھی۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ میرے بندو تم دنیا کی زندگی کو پراتھمکتا دیتے ہو، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، جبکہ آخرت کی زندگی زیادہ بہتر اور زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ دنیا میں آپ جتنے بھی عیش و آرام سے رہ لیں،
जितनी भी लग्जरी लाइफ गुजार ले, महलों में रह ले, सोने चांदी में आपकी परवरिश हो जाए, मगर याद रखो मेरे प्यारे साथियों, जहन्नम में एक पल के लिए भी अगर इंसान को डाला जाएगा, अल्लाह के नबी फरमाते हैं क़यामत के दिन एक इंसान को लाया जाएगा, युता बिअनअम अहली दुनिया, जो दुनिया में बहुत ऐशो आराम से रहता था, बहुत सोया जाएगा और एक पल के लिए उसको जहन्नम में डाला जाएगा, एक पल के लिए। हमारे यहाँ बनारस में कपड़े का काम होता है, कपड़े का जो धागा होता है उस धागे को रंगते हैं, उसकी रंगाई करते हैं। तो वो जब रंगाई करते हैं ना तो उसमें पानी को खौलाते हैं, उसके अंदर रंग वगैरह डालते हैं और फिर धागे को अगर हल्का कलर डालना होता है, एक बार धागे को अंदर पानी में डाला फिर फ़ौरन निकाल लेते हैं। चूँकि मैं भी बनारस का रहने वाला हूँ, ये सारा प्रोसेस हमारे घरों में भी होता है, हम देखते हैं। तो अल्लाह के नबी ने यहाँ पे जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया फ़युस्बक़ु सबक़तन फ़िन्नार, जैसे कपड़े को या धागे को पानी में रंगने के लिए डाला जाता है और डाल के फ़ौरन निकाल दिया जाता है, वो इंसान जो सारी ज़िंदगी ऐशो आराम से महलों में रहता था, अल्लाह ताला एक पल के लिए जहन्नम में डालेगा और निकालेगा। और अल्लाह पूछेगा हल रअयता खैरन कत्तु हल मर्रा बिका नईमुन कत्तु, ऐ मेरे बंदे क्या तूने सारी ज़िंदगी ऐशो आराम से रहता था, सिर्फ एक पल के लिए जहन्नम में जाने के बाद कहेगा मा रअयतु खैरन कत्तु, ऐ अल्लाह मैंने कभी कोई भलाई नहीं देखी, मैंने कभी कोई सुख नहीं देखा, सारी ज़िंदगी में परेशान रहा, मैं दुखों में रहा, मैं तकलीफ़ों में रहा, ऐ अल्लाह मैंने कभी कोई सुख नहीं देखा। ये है दुनिया और आखिरत का कंपैरिजन। जिस दुनिया पे हम मरते हैं, बड़े बड़े शहरों में आप ज़मीन खरीदने चले जाएं, करोड़ों में बात होती है। मुंबई जैसे इलाके में मैं गया, लोगों ने बताया कि छोटे छोटे कमरे, जिसको वहाँ खोली बोलते हैं, करोड़ों की बिकती है। जो पॉश एरिया है, जो बड़े एरिया है, आप यकीन करें जितना बड़ा आपका बाथरूम होता है उतने बड़े में पूरी फैमिली रहती है वहाँ मुंबई के बाज़ इलाकों में, और उस खोली की कीमत करोड़ों में होती है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जन्नती तलात इलल अर्दी, अगर जन्नत की कोई औरत जमीन की तरफ झांक दे, सिर्फ झांक दे, वो आना तो दुनिया में बड़ी दूर की बात है, अगर जन्नत की औरत दुनिया की तरफ झांक दे, अल्लाह के नबी फरमाते लमलअत मा बैनहुमा रिहा, उसकी खुशबू से जमीन और आसमान भर जाएंगे, उसके झांक देने से दुनिया में रोशनी भर जाएगी, दुनिया में खुशबू भर जाएगी। वला नसीफुहा अला रासिया खैरुम मिनद दुनिया व मा फिहा, और अल्लाह के नबी फरमाते कि जन्नत की औरत के सर पर जो दुपट्टा है वो दुनिया की तमाम नेमतों से बेहतर है। ओ दुपट्टा पहनने वाली मेरी बहनों, ओ पर्दा करने वाली मेरी बहनों, तुमको मुबारकबाद देता हूं, तुमने जन्नती औरतों का ड्रेस अपनाया है, तुमने जन्नती औरतों का कपड़ा अपनाया है। जन्नत की औरतें भी दुपट्टा ओढ़ने वाली होंगी, वो स्कर्ट पहनने वाली नहीं होंगी, वो अपने शरीर को दिखाने वाली। जहन्नम के अजाब से अल्लाह की पनाह तलब किया करो। ये मत समझो इज़ाब हम तो अहले हदीस हैं, नहीं करते, हम मज़ार नहीं जाते, कब्र पे नहीं जाते, हम तो बहुत बड़े 30 मार्खा हो गए, हमारी तो जन्नत पक्की होगी। खबरदार, अपनी नेकी पर, अपने तौहीद पर गुरूर मत करो। अगर जहन्नम में एक पल के लिए भी डाला जाएगा तो हम जहन्नम का अजाब बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं तकुन्नार वलौ बिशिक्की तमरा, जहन्नम की आग से बचो, अगरचे अल्लाह की राह में खजूर का टुकड़ा ही दे करके बच सकते हो तो बचो। कुरान कहता है अल्लाह के नेक बंदे वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, अल्लाह के नेक बंदे रात रात भर सजदा करते हैं, क़ियाम करते हैं, रात रात भर तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं, रात रात भर अल्लाह को राजी करते हैं, उसके बावजूद भी अपने आप को जन्नती नहीं समझते। जहन्नम के अजाब से अल्लाह की पनाह तलब किया करो। ये मत समझो इज़ाब हम तो अहले हदीस हैं, नहीं करते, हम मज़ार नहीं जाते, कब्र पे नहीं जाते, हम तो बहुत बड़े 30 मार्खा हो गए, हमारी तो जन्नत पक्की होगी। खबरदार, अपनी नेकी पर, अपने तौहीद पर गुरूर मत करो। अगर जहन्नम में एक पल के लिए भी डाला जाएगा तो हम जहन्नम का अजाब बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं तकुन्नार वलौ बिशिक्की तमरा, जहन्नम की आग से बचो, अगरचे अल्लाह की राह में खजूर का टुकड़ा ही दे करके बच सकते हो तो बचो।
قرآن کہتا ہے اللہ کے نیک بندے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ کے نیک بندے رات رات بھر سجدہ کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، رات رات بھر تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، رات رات بھر اللہ کو راضی کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی اپنے آپ کو جنتی نہیں سمجھتے۔ سے پوچھ کے نہیں آئے گی کہ ابھی تو ایک برتھ ڈے اور منا لے، پھر ہم تجھے ہم موت سے ہم کنار کریں گے۔ لوگ ہر سال برتھ ڈے مناتے ہیں، اینیورسری مناتے ہیں، نیا سال مناتے ہیں، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے جب آپ کی زندگی میں آپ کی ڈیٹ آف برتھ آئے، آپ کی پیدائش کا دن آئے، تو کیک کھانے اور کاٹنے کا دن نہیں ہے، وہ جشن منانے کا دن نہیں، وہ برتھ ڈے منانے کا دن نہیں، وہ سوچنے کا دن ہے، اے اللہ میں اپنی موت سے ایک قدم اور قریب آ گیا، میں اپنی زندگی کی کتاب میں سے، میرے زندگی کی کتاب میں سے ایک پیج اور نکل گیا، میں قبر سے ایک قدم اور قریب آ گیا۔ وہ تو اپنے آپ کو جانچنے اور پرکھنے کا دن ہے، اپنے آپ کو ایویلویٹ کرنے کا دن ہے، اپنے آپ کی پریچھا لینے کا دن ہے، اور ہم اور آپ اس دن کیک کاٹتے اور جنم دن مناتے ہیں۔ اور آج میں ابھی کرناٹک میں رمضان میں گیا تھا، مجھے کچھ لوگوں نے بتایا کہ مولانا آج اہل حدیث کہنے والے لوگ اور باقاعدہ جو بڑے پڑھے لکھے اور دیندار قسم کے لوگ ہیں، ان کے گھروں میں بھی اینیورسری منائی جا رہی ہے، ان کے گھروں میں بھی برتھ ڈے منایا جا رہا ہے، ان کے بچوں کی پیدائش پر بھی کیک کاٹا جا رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں یاد رکھو یہ سارے چونچلے بازیاں یہ یہود و نصارہ کے ہیں، اور اللہ کے نبی نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی نقل کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے۔ بچوں کو کیک کھلانا ہے آپ کبھی بھی کھلا سکتے ہیں، کیک کھانا جائز ہے، کیک کھلانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، مگر یہ برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنا، معاف کرنا، یہ ہمارا کلچر نہیں ہے۔ بیوی سے محبت ہے، بیوی کو آپ روزانہ ریسٹورنٹ میں لے کے جائیے، کوئی حرج کی بات نہیں اگر اللہ نے آپ کو نوازا ہے، لیکن سال میں ایک شادی کی تاریخ کے دن بیوی کو لے کے جانا اور کہ صاحب آج ہماری اینیورسری ہے، شادی کی سالگرہ ہے، یہ کلچر اسلام کا نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں ہماری زندگی پریچھا ہے، ہم امتحان دینے کے لیے آئے ہیں، اور یہاں جو ہم عمل کریں گے اسی عمل کی ہم کو جزا ملے گی، اسی عمل کا ہم کو بدلہ ملے گا۔ اسی لیے اللہ قرآن میں اپنے نبی سے کہتا ہے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اے نبی آپ کہہ دیجئے میری نماز اللہ کے لیے، میری قربانی اللہ کے لیے، میرا جینا اللہ کے لیے، میرا مرنا اللہ کے لیے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں 24 گھنٹے میں ایک بار بھی وہ اللہ کے سامنے سر جھکانے کی توفیق ان کو نہیں ملتی؟ فجر کا ٹائم ہوتا ہے، الصلاۃ خیر من النوم کی آواز ان کے پڑوس کی مسجد میں سے بھی نکلتی ہے۔ آج اتر پردیش کے بعض علاقوں میں اس پر بھی مسئلہ چل رہا ہے کہ لاؤڈ اسپیکر کا استعمال ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ لاؤڈ اسپیکر اگر استعمال ہو رہا ہے تب تو اور زیادہ، اور نہیں ہو رہا ہے تب بھی وہ کانوں میں آپ کی آواز تو پہنچتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں مجھے بنارس سے اگر 6 بجے ٹرین اسٹیشن سے پکڑنی تھی، ہر حال میں نے موبائل پر 5 بجے کا الارم لگا کر کے اٹھوں گا۔ مجھے اگر برہما آنا ہے، آپ کے علاقے میں آنا ہے، ٹرین پکڑنا ہے، فلائٹ پکڑنا ہے، اپنی فلائٹ اور ٹرین کے ٹائم سے پہلے میں اسٹیشن پر ایئرپورٹ پر پہنچ جاؤں گا۔ ہم یہ خود طے کرتے ہیں کہ ہم کس چیز کو کتنا مہتو دیتے ہیں۔ اگر ٹرین ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے تو ہم ٹرین کے ٹائم کے پہلے پہنچ جائیں گے، اگر پلین اہم ہے تو پلین کے ٹائم کے پہلے پہنچ جائیں گے۔ اے مسلمان، مؤذن صبح فجر کی اذان میں تجھے آواز دیتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ اگر تیری نماز تیرے لیے بہتر ہے، نیند سے تو بستر چھوڑ دے گا اور تو مسجد میں حاضر ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں روزانہ جب انسان بستر پہ سونے جاتا ہے یعقد الشیطان علی قافیۃ احدکم ثلاث وقت، تو شیطان ہمارے سر کے پیچھے ہماری گدی پر 3 گرے لگاتا ہے، 3 گانٹھ لگاتا ہے، 3 گرے لگاتا ہے۔ جب بندہ صبح فجر کے ٹائم اٹھتا ہے فَإِذَا اسْتَيْقَظَ، جب بندے کی نیند کھلتی ہے فجر کے ٹائم تو شیطان کی 3 گانٹھ میں سے 1 گانٹھ کھل جاتی ہے، 1 گرے کھل جاتی ہے۔ اور جب انسان اٹھ کر کے دعا پڑھ لیتا ہے، جب انسان اٹھ کر کے دعا پڑھ لیتا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اللہ کے رسول فرماتے کہ ایک گرے کھل جاتی ہے۔
پھر جب انسان وضو کر لیتا ہے، طہارت حاصل کر لیتا ہے، پاکی حاصل کر لیتا ہے، شیطان کی دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، اور جب انسان فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کی شیطان کی تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، اور انسان بالکل چستی پھرتی والا ہو جاتا، ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ اور اگر انسان فجر کے ٹائم سویا رہتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں شیطان کی وہ 3 گانٹھ لگی رہتی ہے، 3 گرہ لگی رہتی ہے، اور دن بھر انسان بہت ہی خبیث طبیعت کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ذرا غور کریں، آج ہم میں سے اکثر نوجوان، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورتیں ہوں، آج فجر کے ٹائم ہم سوئے پڑے رہتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، آج اگر ہم یہ کہتے ہیں ہمارے گھر پہ جادو ہے، ہمارے گھر پہ جنات نے پریشان کیا ہے، ہمارے گھروں پہ جو ہے مصیبتیں آ رہی ہیں، تو شیطان کو تو ہم نے اپنے اوپر حاوی ہونے کا موقع دے دیا ہے۔ شیطان ہر انسان کے سر کے پیچھے 3 گرے لگاتا ہے، اور جو فجر کی نماز میں نہیں اٹھتا ہے وہ گرے آلریڈی اس کے اوپر بندھی رہتی ہے، اور وہ گرے کی وجہ سے انسان کے اندر سستی طاری رہتی ہے۔ اسی لیے میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری ماں بہنوں، نماز اپنے وقت پر فرض ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز اپنے وقت پر مسلمانوں کے اوپر فرض ہے۔ نماز کا ٹائم آ جائے تو پھر کوئی اللہ تعالیٰ کیا کوئی ایکسکیوز، کوئی بہانہ کام نہیں کرے گا۔ اگر آپ بہت بڑے بزنس مین ہیں، بہت بڑے کاروباری ہیں، بہت بڑے ویاپاری ہیں، آپ کا کاروبار لاکھوں کروڑوں میں ہے، لیکن نماز سے بڑا آپ کا کاروبار نہیں ہے۔ آپ سے بڑے کاروباری مکہ کی سرزمین پہ جا کے دیکھ لو، مدینہ کی سرزمین پہ جا کے دیکھ لو، جیسے ہی حرم میں اذان کی آواز آتی ہے، آپ حرم کے باہر دکان پہ کھڑے ہیں، سامان پیک ہو چکا ہے، آپ کو پیسہ دینا ہے، جیسے اذان کی آواز آئے گی دکاندار فوراً اپنا شٹر گرا دے گا، دکاندار فوراً کاؤنٹر بند کر دے گا، نہیں صاحب نماز پڑھنے کے بعد آئیے۔ آج بھی مکہ اور مدینہ میں وہ منظر آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیارے ساتھیوں۔ آپ کے کاروبار سے بڑی نماز ہے، نماز سے بڑا آپ کا کاروبار نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، اللہ کے نیک بندوں کا کاروبار، ان کا لین دین ان کو نماز سے غافل نہیں کرتا ہے۔ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں جس دن آنکھیں اپنی جگہ پہ نہیں رہیں گی، کلیجے اپنی جگہ پہ نہیں رہیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، دنیا کا ہر بزنس مین یہ چاہتا ہے کہ اس کو پروفٹ ہو، اس کو لابھ ہو، کوئی گھاٹا سہنے کے لیے کاروبار نہیں کرتا ہے، کوئی گھاٹا سہنے کے لیے بزنس نہیں کرتا ہے۔ آؤ ذرا قرآن سے پوچھیں، آؤ ذرا اللہ تعالیٰ سے پوچھیں، اللہ کون سا ایسا کاروبار ہے اس میں گھاٹا ہونے والا نہیں ہے؟ اللہ جواب دیتا ہے ان الذین یتلون کتاب اللہ، جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، وہ اقاموا الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، اور ہم نے جو روزی دی ہے اس میں سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ نکالتے ہیں، خیرات نکالتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یرجون تجارتا لن تبور، وہ ایسی تجارت کر رہے ہیں، سب بزنس کر رہے ہیں جس میں گھاٹا ہونے والا نہیں ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، اپنی زندگی کو نماز کے ساتھ جوڑو۔ اور میں ایک بات کہتا ہوں، میں مانتا ہوں کہ آج ہمارے نوجوانوں کو ڈسٹریکٹ کرنے والی بہت ساری چیزیں ہیں، ہمارے نوجوانوں کو برباد کرنے والی بہت ساری چیزیں ہیں۔ یہ انسٹاگرام، یہ فیس بک، یہ یوٹیوب، یہ واٹس ایپ، یہ سوشل میڈیا ہماری نوجوان نسل کو دیمک کی طرح برباد کر رہی، میں مانتا ہوں، مگر میں آپ کو طریقہ بھی بتاتا ہوں۔ ان تمام برائیوں سے اپنے دامن کو اگر بچانا ہے، ایک بہت آسان سا نسخہ آپ کو بتاتا ہوں، نماز کے پابند بن جائیے، نماز کو اپنی زندگی کے شیڈول میں شامل کیجئے، دنیا کے کسی کونے میں رہیے، نماز نہیں چھوڑنی چاہیے، بس یہ معمول بنا لو، بہت ساری بری عادتیں آٹومیٹک چھوٹ جائیں گی۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک یہ نماز تم کو بے حیائی سے روکے گی، برائی سے روکے گی۔ نماز کے پابند بن جاؤ، آٹومیٹک برائیوں سے رک جاؤ گے۔ اور ہمارے پیارے نبی کسی کے لیے جلدی بددعا نہیں کرتے تھے، مگر جب آپ دشمنوں سے لڑائی ہو رہی تھی، جنگ خندق ہو رہی تھی، اور لڑائی کی وجہ سے عصر کی نماز چھوٹ گئی اور اتنی دیر ہو گئی کہ سورج ڈوب گیا، سورج غروب ہو گیا، مغرب کا ٹائم ہو گیا، اللہ کے نبی کو اتنا غصہ آیا، اتنا غصہ آیا، آپ نے غصے کے مارے بددعا کی اور آپ نے کہا
ملا اللہ بیوتہم وقبورہم نارا، اللہ ان کے گھروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے، ان کی قبروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے۔ شغلونا عن الصلاۃ الوسطی، ان کی وجہ سے ہماری عصر کی نماز چھوٹ گئی۔ ان کے گھروں کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے بھر دے۔ اگر آپ کے آئی پی ایل میچ کی وجہ سے آپ کی نماز چھوٹ رہی ہے، اللہ کی لعنت ہو ایسے آئی پی ایل میچ کے اوپر۔ اگر آپ کے موبائل کے گیم کی وجہ سے آپ کی نماز چھوٹ رہی ہے، اللہ کی لعنت ہو ایسے گیم کے اوپر۔ اگر آپ کے کاروبار کی وجہ سے آپ کی نماز برباد ہو رہی ہے، میرے پیارے بھائیو، یہ کاروبار آپ کے لیے منحوس ثابت ہوگا، یہ کاروبار آپ کے لیے لعنت کا سبب ثابت ہوگا۔ اس لیے میرے پیارے بھائیو، نماز کی پابندی کرو، اور ایسی پابندی کرو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جن بندوں کو اپنے عرش کا سایہ دے گا، ان بندوں میں ایک انسان وہ بھی ہوگا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو۔ ایسی نماز پڑھو کہ دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو۔ صحابہ کرام نماز پڑھتے تھے، تیر آتا تھا، تیر بدن میں لگتا تھا، خون بہنے لگتا تھا، مگر نماز نہیں ٹوٹتی تھی۔ اتنا نماز میں ڈوب کر کے وہ نماز پڑھتے تھے، اللہ کی عبادت میں ڈوب کر کے نماز پڑھتے تھے کہ تیر بھی لگتا ہے، بدن سے خون بھی نکلتا ہے، مگر ان کی نماز نہیں ٹوٹتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو، حضرت عائشہ نماز پڑھ رہی تھی، اور کون سی نماز؟ چاشت کی نماز پڑھ رہی تھی۔ چاشت کی نماز کب پڑھی جاتی ہے معلوم ہے آپ کو؟ جب سورج نکلتا ہے، نکلنے کے 15-20 منٹ کے بعد جب سورج تھوڑا بلندی پر جاتا ہے، وہ ٹائم چاشت کی نماز کا ہوتا ہے۔ چاشت کی نماز 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ چاشت کی نماز پڑھ رہی تھی، ان کے بھتیجے قاسم بن محمد، ان کے بھائی کے بیٹے ان سے ملنے کے لیے آئے، اپنی پھوپھی سے ملنے کے لیے آئے۔ دیکھا پھوپھی جان نماز پڑھ رہی ہیں، چاشت کی نماز پڑھ رہی ہیں، سورہ طور کی تلاوت کر رہی ہیں، اور حضرت عائشہ سورہ طور کی اس آیت کے اوپر پہنچتی ہیں۔ سورہ طور میں اللہ نے فرمایا جب جنتی جنت میں جائیں گے تو کہیں گے فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ، اے اللہ تو نے ہم پر احسان کیا، تو نے ہم کو جنت میں داخل کر دیا، تو نے جہنم کی آگ سے ہم کو بچا لیا۔ حضرت عائشہ قرآن کی اس آیت کو پڑھ رہی ہیں، رو رہی ہیں، پڑھ رہی ہیں، رو رہی ہیں۔ ان کا بھتیجا یہ منظر دیکھتا ہے، وہاں سے نکل جاتا ہے، مارکیٹ جاتا ہے، بازار جاتا ہے، بہت دیر کے بعد سامان وغیرہ خریدنے کے بعد جب دوبارہ آتا ہے، کیا دیکھتا ہے؟ میری پھوپھی جان اسی حالت میں کھڑی ہے، نماز پڑھ رہی ہے، اور اسی آیت کو ریپیٹ کرتی چلی جا رہی ہیں فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ، اے اللہ تیرا احسان ہے ہم پر کہ تو نے جہنم کی آگ سے ہم کو بچا لیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، حضرت عائشہ جیسی عورت نماز پڑھ رہی ہیں، جہنم کو یاد کر کے رو رہی ہیں۔ ہماری اور آپ کی آنکھوں سے آخری بار اللہ کے خوف سے آنسو کب نکلے تھے؟ یہ آنکھیں خشک ہیں مولا، انہیں رونا نہیں آتا۔ یہ آنکھیں خشک ہیں مولا، انہیں رونا نہیں آتا۔ ہماری آنکھیں ہمارے دل کی طرح سخت ہو چکی ہیں، ہمیں اللہ کے خوف سے ہماری آنکھوں سے میرے بھائیوں آنسو بھی نہیں نکلتے۔ جبکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لَيْسَ شَيْءٌ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ قَطْرَتَيْنِ، اللہ تعالیٰ کو 2 قطرے بہت زیادہ پسند ہے۔ قطرۃ دم تُحْرَقُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ایک خون کا قطرہ جو اللہ کی راہ میں بہایا جاتا ہو، وَقَطْرَۃُ دُمُوعٍ مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور ایک اللہ کے خوف سے بہنے والا آنسو کا قطرہ۔ میرے پیارے بھائیوں، ان آنکھوں سے اللہ کے خوف سے آنسو تب بہتا ہے جب آنکھوں کا دل کے ساتھ کنیکشن ہو۔ قرآن کہتا ہے اذا تلیت علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا، اللہ کے نیک بندوں کے سامنے جب قرآن پڑھا جاتا ہے وہ سجدے میں گر جاتے، رونے لگتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ایمان والوں کی نشانی ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اللہ کے نیک بندوں کے سامنے جب قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج نہ قرآن سن کر کے ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، نہ قرآن پڑھ کر کے ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہمیں اپنے دلوں کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ گناہ کرتے کرتے، معصیت کے کام کرتے کرتے ہمارے دل اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ ان دلوں پر قرآن کی آج معاف کیجئے گا تقریریں
اور जलसे और प्रोग्रामों की कमी नहीं है। जिन इलाकों में मैं नहीं गया हूं वहां पर भी जाता हूं तो लोग कहते हैं मौलाना साहब को यूट्यूब पर बराबर सुनते हैं, तकरीरें रोजाना सुन रहे हैं, मगर क्यों असर नहीं हो रहा है? समाज में वो असर क्यों नजर नहीं आ रहा है? क्योंकि दिल का जो कनेक्शन है अल्लाह ताला से वो बहुत कमजोर हो चुका है। मैं अपने नौजवान भाइयों से कहना चाहूंगा, अपनी बहनों से कहना चाहूंगा, अपनी माओ से कहना चाहूंगा, अल्लाह के वास्ते अपने दिल पर मेहनत करो। दिल को, जैसे पेड़ होता है, पौधा होता है, पेड़ को बराबर आप पानी देते रहेंगे तो वो पेड़ जो है, पौधा जो है वो आगे बढ़ेगा, वरना वो सूख जाएगा। इसी बंगाल में हमारे दोस्त रहते हैं, उनके आम के कई बागीचे, आम के कई खेत हैं उनके। मैंने उनसे पूछा कि भाई इस साल आम की पैदावार कैसी है? तो उन्होंने कहा कि इस साल आम तो बहुत अच्छा हुआ था, मगर बारिश समय से नहीं हुई और धूप बहुत कड़ी हुई और वो सारा जो है हमारा जो आम का पौधा था वो सूख गया। दुनिया में हम देखते हैं जिस पौधे को वक्त पर पानी न मिले वो पौधा सूख जाता है, बर्बाद हो जाता है, वो फसल बर्बाद हो जाती है। मेरे प्यारे साथियों, इस दिल को भी पानी देते रहो, इस दिल को अल्लाह के डर का पानी देते रहो, इस दिल को कुरान और हदीस का पानी देते रहो। इस तरीके की मजलिसें और प्रोग्राम, इसको सिर्फ एक कल्चर न बनाओ, एक ट्रेडिशन न बनाओ, एक रिवाज न बनाओ। इस तरीके के प्रोग्रामों में और खासतौर से जो तबलीगी और दावती प्रोग्राम होते हैं वहां आओ तो ये सोच करके आओ कि हम वहां जाएंगे और जो बातें सुनेंगे उस पर अमल करेंगे। सहाबे किराम अल्लाह के नबी से 10 आयतें सीखते थे तो उन 10 आयतों पर पहले अमल करते थे। मेरे प्यारे साथियों, आज हमारे यहाँ रात भर तकरीर सुनने का कल्चर है, रात भर प्रोग्राम होते हैं और बड़े बड़े जलसे हमारे इलाके में होते हैं, मगर जब उस रिजल्ट की बात करते हैं, जब प्रोग्रामों से हमने क्या हासिल किया, क्या हमारे अंदर तब्दीली आई, जब हम वो देखते हैं समाज में हमें कोई तब्दीली नजर नहीं आती। दिन ब दिन बुराइयां बढ़ रही हैं, बुराइयों का ग्राफ बढ़ रहा है। मेरे प्यारे साथियों, याद रखो, जब तक हम दिल पर मेहनत नहीं करेंगे, दिल की कठोरता को कम नहीं करेंगे, दिल को नर्म नहीं बनाएंगे, और याद रखो कयामत के दिन जब तक ये दिल हमारा सही नहीं होगा हम कामयाब नहीं हो सकते। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की एक दुआ अल्लाह ने कुरान में हमें सिखाई है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह से क्या दुआ करते हैं? वला तुखज़िनी यौम युबअसून यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। आय अल्लाह, मुझे कयामत के दिन तू रुसवा न करना जिस दिन ना माल काम आएगा ना औलाद काम आएगी। आय अल्लाह, तू कयामत के दिन हमें रुसवा न करना, उस दिन वही कामयाब होगा जो अल्लाह तेरे पास साफ सुथरा दिल लेकर के आएगा। दिल को साफ करो मेरे प्यारे साथियों। ये दिल दुनिया की मोहब्बत से भर चुका है, ये दिल माल की मोहब्बत से भर चुका है। इस दिल में अल्लाह की मोहब्बत डाल दो, इतनी मोहब्बत डाल दो, अगर एक टाइम की नमाज भी छूटे तो दिल के अंदर से दर्द पैदा हो के कुछ छूट गया। जब एक भी हराम काम हो तो दिल के अंदर से आवाज आए कि हाँ हमने कुछ गलत काम कर दिया। दिल मलामत करे, दिल बुरा भला कहे, दिल आपको झिझोड़ दे कि हाँ तूने अल्लाह को नाराज किया है। मेरे प्यारे साथियों, अपने दिल की हिफाजत करो, अपने दिल की हिफाजत करो। इसीलिए कुरान कहता है कि आंखें अंधी नहीं होती हैं, वलाकिन तामल कुलूब, वो दिल अंधे होते हैं जो सीनों में होते हैं। मेरे प्यारे साथियों, इस दिल को अल्लाह के तकवा और अल्लाह के डर का पानी देते रहो। और आखिर में एक बात बयान करके बात खत्म करूंगा। आज इस प्रोग्राम में, इस इजलास आम में ये मैसेज भी आपको मैं देके जा रहा हूं कि आज हमारी नौजवान नस्ल को बड़ी खूबसूरती के साथ उसको टारगेट किया जा रहा है, और आपने अगर अभी से अपनी नौजवान नस्ल को नहीं बचाया तो आज से 15 साल के बाद, 20 साल के बाद जो नौजवान नस्ल, आज की नौजवान नस्ल है, वो जो कल बूढ़ी हो जाएगी और जो आने वाली जो नस्ल आएगी, जो यूट्यूब के साए में परवान चढ़ेगी, जो इंटरनेट के साए में परवान चढ़ेगी, उस नौजवान नस्ल को फिर दीन से जोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, आज हमारे बच्चे कितने परसेंट मदरसे में जा रहे हैं? इस वक्त हिंदुस्तान के अक्सर मदारिस में दाखिला हो रहा है, बच्चों का एडमिशन हो रहा है। जरा आप जाकर के देखिए, आज एडमिशन में बहुत कमी आ गई है। आज हम अपने बच्चों को दीनी इदारे में नहीं डालना चाह रहे। आज हमारी नौजवान नस्ल दीनी तालीम की तरफ नहीं जाना चाह रही है। आज हमारे पास फोन आता, मौलाना साहब
हमारे फला बच्चे का मऊ में एडमिशन करा दीजिए, बनारस में एडमिशन करा दीजिए, और जब एडमिशन के लिए टेस्ट लिया जाता है मालूम ये हुआ बच्चा बहुत कमजोर है पढ़ने में। जो बच्चा पढ़ने में तेज है उसको हम कॉन्वेंट में डाल रहे हैं, उसको स्कूल में डाल रहे हैं, और जो बच्चा निहायत कमजोर है पढ़ने में उसे हम मदरसे में डाल रहे हैं। इससे यह पता चला कि हम मदरसे की तालीम को कितनी अहमियत दे रहे हैं, कितनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, मैं ये नहीं कहता कि आप सारे बच्चों को आलिम बनाइए, मगर हाँ अपने घर में कम से कम एक लड़के और एक लड़की को दीन का इल्म जरूर दीजिए। इतना इल्म अपने घर में दीजिए कि कोई दीन का मसला है तो आपकी औलाद उस मसले को हल करे। अपनी औलाद में से कम एक औलाद को इस लायक बनाइए कि जब आपका इंतकाल हो जाए तो वह औलाद खड़ी होकर के जनाजे की नमाज में ये कह सके, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उनसाना। वो जनाजे की दुआ पढ़ सके। इस लायक तो अपने बच्चों को बनाइए। मेरे भाइयों, ऐसी औलाद छोड़ करके जाने से क्या फायदा कि औलाद तो आप छोड़ के जा रहे हैं, पैसा तो कमा रही है वो औलाद, आपके साथ अपना नाम तो जोड़ रही है, मगर मरने के बाद वो आपकी जनाजे की नमाज भी खड़े होकर के नहीं पढ़ सकती। बेंगलोर के एक आलिम दीन ने एक वाकया बयान किया। एक मरतबा वो मदीना गए, मदीना के अंदर मस्जिद नबी के अंदर अपने दोस्तों के साथ उम्रा करने गए थे। मदीना के अंदर गए तो मदीना के एक शेख से उनकी मुलाकात हुई। तो शेख ने उनसे पूछा, जो हिंदुस्तान के मेहमान आए थे, जो उलमा आए थे, उनसे पूछा कि भाई आप लोग अपना अपना नाम बताइए। सब लोगों ने नाम बता दिया। कहा अच्छा आपके अब्बा के अब्बा का दादा का क्या नाम है? दादा का नाम भी सब लोगों ने बता दिया। फिर पूछा अच्छा दादा के अब्बा का क्या नाम है? तो कुछ लोगों ने दादा के अब्बा का नाम बता दिया। फिर पूछा कि दादा के दादा का क्या नाम है? जब चौथी पुस्तक का जब मामला आया तो 5 या 6 लोग थे, उसमें से सिर्फ 2 लोग बता पाए, और बाकी लोगों ने कहा कि हमें अपने दादा के दादा का नाम नहीं पता। तो वो सऊदी अरब के वो आलिम जो थे, मदीना के जो शेख थे, उन्होंने एक बड़ी प्यारी बात कही। उन्होंने कहा जिस औलाद के लिए हम हराम कमाई कमाते हैं, सूद भी कमाते हैं, रिश्वत भी खाते हैं, हराम कमाई अपने घर में लाते हैं, ये औलाद कल हमारा नाम भी याद नहीं रखेगी। 3-4 पीढ़ी के बाद आपके परपोते, आपके पोतों के बेटे आपका नाम तक याद नहीं रखेंगे, जिनके लिए बिल्डिंगें बना के जा रहे हो, जिनके लिए मकान हराम कमाई के खड़े करके जा रहे हो। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, अपनी औलाद के चक्कर में अपनी आखिरत को बर्बाद न करें। यह औलाद आपको याद नहीं रखेगी। ये कब्र में औलाद आपको कफना देगी, दफना देगी। कब्र में आपका अमल आपके काम आएगा, आपका ईमान आपके काम आएगा, आपकी औलाद आपके काम नहीं आएगी। हाँ, अगर औलाद को दीनदार बनाओगे, आलिम बनाओगे, तो ये औलाद कब्र में भी आपके काम आएगी, आखिरत में भी आपके काम आएगी। आपकी औलाद जब दुआ के लिए हाथ उठाएगी, दुआ करेगी, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ऐ अल्लाह मेरे माँ बाप पर रहम फरमा, इस तरीके से उन्होंने बचपन में मुझको पाला है। अपनी बच्चियों को सिर्फ इसलिए आलिमा मत बनाओ कि उनको रिश्ता अच्छा मिल जाएगा। अपनी बच्चियों को आलिमा बनाओ, इसलिए आलिमा बनाओ कि आपकी बच्ची जब मां बने एक दीनदार मां बने, आपकी बच्ची जब बीवी बने एक दीनदार बीवी बने, आपकी बच्ची जब किसी घर में जाए तो घर को रोशन करे। ये सोच करके अपनी बच्चियों को दीनी तालीम दो। कुरान कहता है वज़कुरन मा युतला फी बुयूतिकुन्न मिन आयातिल्लाहि वल हिकमा, ऐ नबी की बीवियों, तुम्हारे घरों में जो कुरान पढ़ा जाता है, जो हदीसें पढ़ी जाती है, उसको याद किया करो। मेरे प्यारे साथियों, इसका मतलब ये हुआ कि मुसलमान के घर में कुरान और हदीस का दर्स होना चाहिए। अगर आपने अपनी बच्चियों को मोबाइल दिया है तो उस मोबाइल का सही इस्तेमाल भी अपने घर की बच्चियों को सिखाइए। छोटे छोटे बच्चों के लिए आज बहुत सारे मुफीद वीडियो भी आते हैं। आप YouTube पर अच्छी चीजें, जो दीन सिखाने वाली चीजें, वो अपने बच्चों को दिखाइए, न कि आप अपने बच्चों को YouTube देख करके आजाद छोड़ दीजिए। क्योंकि मैं देखता हूं छोटे छोटे बच्चों को भी ऐसे प्रोग्राम दिखाए जाते हैं जो उनके जहन को और दिमाग को बर्बाद करते हैं। इस्लाह मुआशरा के ताल्लुक से ये चंद बातें मैंने आपके सामने रखी हैं। आइए हम अल्लाह ताला से दुआ करें, रब्बुल आलमीन हमें तौफीक दे कि हम इस दुनिया में अल्लाह को राजी करने वाला अमल करें। रब्बुल आलमीन आज के इस प्रोग्राम को जिन भाइयों ने मुनक्किद किया है, अल्लाह उनकी इस कोशिश को कबूल फरमाए। अल्लाह हमें अपनी कमी और कोताहियों को दूर करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन जो बातें आज उलमा ने बयान की हैं, चाहे बंगला में हुई हैं, चाहे उर्दू में हुई हैं, अल्लाह कहने वालों को, सुनने वालों को, सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। ऐ अल्लाह हमारे वो भाई जो रमजान से के बाद मस्जिद से जिन्होंने नाता तोड़ लिया है,
اور کہیں فیس بک پر بڑا اچھا میں نے ایک فوٹو دیکھا تھا، رمضان کے بعد کا فوٹو تھا کسی مسجد کا، رمضان کے پہلے پوری مسجد بھری تھی اور رمضان کے بعد 2-4 نمازی مسجد میں تھے، تو فوٹو دے کر کے کسی نے لکھا تھا کہ رمضان ختم ہو گیا، مہمان چلے گئے، اب گھر والے باقی بچے ہیں۔ مسجد سے جو لوگ جڑے تھے، جن کا اصل رشتہ جڑا تھا، وہ رمضان کے بعد بھی جڑا ہے، اور جو 1 مہینے کے لیے مہمان بن کے آئے تھے رمضان کے بعد چلے گئے۔ اللہ کرے میرے بھائیوں کہ ہم مہمان کی طرح نہیں، گھر کی طرح اللہ کے گھروں سے جڑ جائیں، مسجدوں سے جڑ جائیں۔ اللہ ہم کو 12 مہینے کا نمازی بنا دے۔ اللہ ہمیں سے جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، جو روزگار سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرما دے۔ رب العالمین ہمارے جمع ہونے کو، آنے جانے کو قبول فرما دے۔ رب العالمین ہمیں جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔